سکتے ہیں؟ نہیں، ترتیب اس طرح آگے پیچھے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام نے نہ صرف 12 رکعتیں پڑھی ہیں بلکہ پریکٹیکلی آپ نے اس کا موقع اور محل بھی بتایا ہے۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ ہاں، اس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات کوئی مجبوری کی وجہ سے آپ کی سنتیں رہ جائیں تو آپ باقی نماز کے ساتھ جوڑ کے اسے پڑھ لیں، خود پری پلان نہیں۔ جس طرح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 سنتیں ظہر کے بعد والی رہ گئیں تو وہ پھر آپ نے عصر کے بعد پڑھی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان سنتوں کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر مجبوراً رہ گئی ہوں، اور دوسرا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عصر کے بعد بھی نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے، لیکن خود بخود اس طرح کی سچویشن بنانا یا وہ ایڈوانس میں رکعتیں پوری کر لینا تو ظاہر ہے پھر وہ فضیلت تو نہیں ملے گی جو مسلم شریف میں ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتوں کا اہتمام کرے گا تو اسے جنت میں محل دیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں 7 تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اسی طریقے سے پڑھیں۔ ہاں، کبھی مجبوراً ہو جائے، جس طرح ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے کیس میں نے آپ کو بتایا، وہ ایک الگ بات ہے۔ میرے ساتھ بھی بسا اوقات اس طرح کا کوئی ایشو ہو جائے تو پھر میں دوسرے وقت میں وہ سنتیں ادا کر لیتا ہوں تاکہ 12 کی گنتی پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت موقدہ کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن یہ کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ فرض وہی ہیں 17 رکعتیں ہیں جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ البتہ جو وتر نماز ہے وہ ایک تاکیدی سنت ہے، لیکن وہ بھی فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی نیکسٹ کوسچن نمبر 4 ہے غضنفر علی بھائی کا سرگودا سے، پوچھ رہے ہیں کیا حدیث کو بھی قرآن کہا جا سکتا ہے؟